بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں 16واں سال، مصنف M.A. راحت، آواز وریشہ، پیشکش بکشے پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے، یا 0300228151 پہ محمد عبداللہ صادق سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 2۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ شکتی کی ماں جب میں مال بیچ رہا تھا تو وہ 20 روپے کی بجائے 50 روپے کہہ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، اور جب میں نے یہ بات سوچی تو ان میں سے ایک فوراً ہی بول پڑا، اس میں مذاق کی کیا بات ہے، یہ لو پیسے اور مال اتارو۔ بڑے عجیب لوگ تھے، نہ جانے کون ہیں، کون سے دیہات سے آئے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تمہیں ان باتوں سے کیا غرض؟ جب گاہک اچھا مل گیا تو پھر مزے کرو، مال بناؤ۔ ہاں تو جلدی مجھے کھانے پینے کو لا دو، میں ابھی سے کام شروع کر کے دیتا ہوں۔ بھٹی سلگا دو اور جو سارا مال پڑا ہے وہ پکا دو، کنہیا لال نے کہا، پھر کچھ یاد کر کے بولا، ارے وہ کہاں ہے؟ کون؟ سرلا دیوی نے کسی قدر ناک چڑھا کر کہا، ارے وہی سندر سی بچی، وہی بھگوان کی دین۔ ارے کہاں ہے وہ؟ لڑکیوں کے ساتھ ہوگی اور کہاں ہوگی، سارا دن کم بخت ماریا اسی میں الجھی رہتی ہے، اب کے لے جاؤ گے تم اسے یہاں سے؟ ارے شکتی کی ماں، کیسے کٹھور ہے تو، کیسا پتھر دل ہے تیرا، اتنی سندر بچی کے لیے تو ایسی بات کر رہی ہے۔ لو اور سنو، سندر بچی ہے تو اپنے ماتا پتا کی ہوگی، ہمیں اس سے کیا، تم اسے لے جا کر اس کے ماتا پتا کے حوالے کر دو۔ ویسے بھی کسی اور کے بچے کو رکھنا اچھی بات تھوڑی ہے، نہ جانے کس بیچارے کی ممتا ہوگی اور اس کا اس کے غیر موجودگی میں کیا حال ہوگا۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے تو، پر اب میں کیا کروں، تو خود ہی بتا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خود اسے اس گھر پہنچا دیتا اس کے۔ کچھ بولی وہ؟ بولتی ہی نہیں ہے، مجھے تو وہ گنگی لگتی ہے، سرلا دیوی نے کہا۔ بچیوں سے بھی کچھ بولی؟ نہیں، وہ یہی بتا رہی تھی کہ انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ خیر ٹھیک ہے، کنہیا لال نے کہا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ کنہیا لال نے جو مال بنایا تھا وہ اسے لے کر چلا گیا اور ندی کے کنارے بیچ کر واپس آ گیا۔ اس بار وہ دونوں نہیں ملے تھے، لیکن ایک جھاڑ کے پاس ان کا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اور کل جو مال کنہیا لال نے یہاں اتارا تھا اس کا نام و ناش نہیں تھا۔ اس آدمی نے کنہیا لال کو 30 روپے دیے اور کنہیا لال 1516 روپے کا مال 30 روپے میں بیچ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ دیر بھی نہیں لگی تھی، بازار میں بیٹھ کر آوازیں بھی نہیں لگانا پڑی، ساتھ ہی گدھے پر بٹھا لیا اور چل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ مال ان لوگوں کو دے کر بازار چلا جائے گا، فرصت بھی ہوگی اور سب لوگوں سے معلوم بھی کر لے گا کہ یہ بچی کس کی ہے۔ ندی کے کنارے جب وہ پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کنہیا لال بیچارہ حیران و پریشان کھڑا رہا، بڑی مایوسی سی ہوئی تھی، اسے نہ جانے ان میں سے کوئی آج کیوں نہیں آیا تھا۔ دیر تک وہ پریشان سوچتا رہا، پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے سارے برتن اس جگہ اتار دیے جہاں وہ برتن اتارتا تھا
اور بازار میں گھومتا پھرتا کسی نے اس بچی پر دعویٰ نہیں کیا تھا۔ کنہیا لال پریشان ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اب تو ہی بتا بیٹا، کہاں سے تیرے ماتا پتا کے بارے میں معلوم کروں؟ مجھے تو کوئی چنتا نہیں اس کے سوا کہ تیری ماتا پتا تیری وجہ سے پریشان نہ ہو رہے ہوں۔ چل، بھگوان مالک ہے، سب سے کہہ دیا ہے، اگر کوئی تجھے ڈھونڈتا ہوا آ گیا تو ٹھیک ہے، اور پھر جو بھگوان کی مرضی۔ وہ واپس چل پڑا۔ جس جگہ مال اتارا تھا وہاں اب مال موجود نہیں تھا۔ ہاں، ایک پتھر کے نیچے 3 نوٹ چھانک رہے تھے۔ کنہیا لال کی بانچیں خوشی سے کھل گئیں۔ اس نے نوٹ اٹھائے اور آہستہ سے بولا، واہ رے واہ، ساہوکارو تم نے کمال کر دیا۔ گھر پہنچا تو حالات کافی خراب تھے۔ پہلی ملاقات سرلا دیوی سے ہوئی تھی۔ وہ کوئی کام کرتے کرتے رک گئی۔ اس کی آنکھیں لڑکی کو گھور رہی تھیں۔ واپس کیوں لے آئی اسے؟ ارے کوئی ہے نہیں اس کا، کوئی تو اس کا ایسا ہوتا جو اسے پوچھتا آتا۔ تو اب کیا کرو گے؟ کھوجتا رہو گے؟ اس کے گھر والوں کو مل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سرلا دیوی غصے سے بولی، ارے جہاں 6 ہیں وہاں 7 ہو جائیں گی، کون سی مصیبت آ جائے گی؟ اب تو بھگوان نے ہمارا ہاتھ بھی تھام لیا ہے۔ ایسے لوگ مل گئے ہیں کہ تجھے کیا بتاؤں، یہ بھی پل جائے گی ان لوگوں کے ساتھ۔ اناتھ آشرم کھول لو لڑکیوں کا، 6 ہی مستنیاں جان کی لاگو ہیں، یہ 7ویں بھی پال لو۔ ارے میں کہتی ہوں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، سٹیا گئے ہو، اپنی بھاری پڑی گئی ہے، اور دوسروں کی لا لا کر پال پڑ لو۔ میں کہہ دیتی ہوں، کہیں جا کر اسے چھوڑ آؤ، جہاں سے لائے ہو وہیں جھونک آؤ جا کے اسے، اور میں کبھی نہیں رکھوں گی اسے۔ 6 سنا رہی ہیں، ان کے لیے برا نہیں جڑا، بر جڑ جائے تو جیب بھی کچھ نہیں کہے گی کہ انہیں بیاہ دیا جائے۔ اب اس کے لیے بھی جوڑو، ندی میں بہا دو ماتا جی، بھٹی میں جلا دو ہم دونوں کو، اور جو جوان ہوتی جائیں اسے اسی طرح ٹھکانے لگا دو، کوئی پریشانی نہ ہوگی تمہیں۔ برآمدے سے شکستی کی آواز سنائی دی اور کنہیا لال کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ شکتی کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، لگتا تھا وہ روتی رہ رہی ہے۔ ارے کیا ہوگا میری بیٹیا کو؟ کیا ہوا اے شکتی کی ماں؟ کنہیا لال نے پریشان ہو کر پوچھا۔ شکتی جیسی خوش مزاج اور ہر وقت ہنسنے والی لڑکی کو روتے دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ مامتا پھٹ رہی تھی، وہ چلی گئی تھی تو رو رہی تھی۔ پر آمری ہے پالو، اب پتا جی تحفہ لے آئے ہیں تمہارے لیے، باہر سے بھی لائے تو لڑکی، کوئی لڑکا ہوتا تو بات بھی تھی۔ شکتی نے جو لڑکی کو دیکھا تو رونا دھونا بھول گئی، لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا اور اندر بھاگ گئی۔ سرلا دیوی بھی بلبلاتی ہوئی اندر گھس گئی تھی۔ یوں کنہیا لال کے پریوار میں ایک اور لڑکی کا اضافہ ہو گیا۔ اگر بات صرف سرلا دیوی کی ہوتی تو سرلا دیوی تو اسے زندہ درگور کر دیتی، لیکن یہاں اس کی 6 کی 6 ہمدرد موجود تھیں۔ ساری لڑکیاں اسے چاہتی تھیں اور ان کی اس چاہت سے سرلا دیوی کے تن بدن میں آگ لگتی رہتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ بیٹیوں سے دماغ کھپانا بھی تو مشکل تھا۔ آخر انہیں کی بیٹیاں تھیں، لیکن انہیں اس لڑکی سے نفرت تھی۔ جس چیز کو چھو لیتی سرلا دیوی اس سے ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ وہ کہتی تھی، ارے کنہیا لال جی سٹھیا گئے ہیں، میں تو ٹھیک ہوں، نہ جانے کون ہے یہ، کیا ذات پات ہے اس کی، کس کو معلوم ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی بیٹی ہو۔ نہ بابا نہ، میں اپنا دھرم بھشٹ نہیں کر سکتی، تم لوگ مرتی ہو اس پر مرو، میں اسے منہ بھی نہیں لگاؤں گی۔ وہ کہتی اور لڑکیاں ان کی ان باتوں پر منہ بنا لیتی۔ گھر کے کام کاج میں تو سرلا دیوی اس سے کوئی کام نہیں لیتی تھی۔ ہاں، باہر کے کاموں میں ان کی یہی خواہش رہتی تھی کہ یہ کمبخت
مستنڈی جو کھانے کو آگے ہیں کچھ نہ کچھ کرتی رہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے گوبر جمع کرنے پر لگا دیا۔ سوکھے ہوئے گوبر کے اپلے بھٹی میں بھی کام آتے تھے اور گھر کا چولہا جلانے کی بھی کافی سوچ بچار کے بعد سرلا دیوی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس بچی کو گوبر چننے پر لگا دیا جائے۔ لڑکیاں گھر کے کام کاج تو خود ہی کر لیتی تھیں، لیکن ظاہر ہے سرلا دیوی نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا وہ سوچ سمجھ کر ہی کیا تھا، حالانکہ لڑکیوں نے اس پر کافی احتجاج بھی کیا تھا۔ ماتا جی، اتنی چھوٹی سی تو ہے اور پھر یہ ہماری بستی کے راستوں سے واقف بھی نہیں ہے، یہ بیچاری کہاں سے گوبر چن کر لائے گی؟ ہائے ہائے، چھوٹی تو تم بھی ہو، تم بھی تو آخر کام کرتی ہو، جتنی روٹیاں تم کھاتی ہو اتنی روٹیاں یہ بھی کھاتی ہے، پھر اگر تھوڑا سا کام کر لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ سرلا دیوی نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ ماتا جی، اس کی جگہ میں چلی جاتی ہوں، سرلا دیوی کی سب سے چھوٹی بیٹی نے کہا، اور سرلا دیوی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور 2 تھپڑ اس کے گال پر لگا دیے۔ وہ بیچاری روتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ تب سرلا دیوی نے کہا، دیکھ کیا رہی ہے، یہ اپیلے ہیں نا، جانتی ہے؟ اور معصوم بچی نے حسابات میں گردن ہلا دی۔ تو پھر جا، سڑکوں پر جا بھی، اور گوبر نظر آئے اٹھا کر لے آ، یہ بوری لے جا، اور اپیلے لے کر آئے تو اس کونے میں ڈال دے ہو۔ سرلا دیوی نے ایک جانب اشارہ کیا اور بچی گردن ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس گھر میں آئے ہوئے اسے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گونگی ہے۔ اس بات پر تو شکتی اور دوسری بچیاں بہت دکھی ہوئی تھیں، پر کیا کیا جاتا، اس کی یہ ادا بھی اپنا لی گئی تھی۔ حالانکہ شکتی کو تو یہ بات بے حد بری لگتی تھی۔ اس نے سرلا دیوی سے کہا بھی تھا، ماتا جی کیسی کٹھور بن گئی ہیں آپ، بھلا اس کے معصوم ہاتھ گوبر اٹھانے کے قابل ہیں؟ لیکن نتیجے میں وہی، ماں بیٹیوں میں تو تکرار شروع ہو گئی۔ سرلا دیوی شکتی کو سننے لگیں اور شکتی بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سرلا دیوی اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ کسی کام سے باہر نکلیں۔ صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر وہ تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے سنہرے بال دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ابھی سرلا دیوی کو اسے بھیجے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے، اس لیے دوبارہ اس کو دیکھ کر وہ چراغ پاہو ہو گئیں۔ ہو، ارے تو گئی نہیں، حرام خور، کلکنی، واپس آ مری، کام نہیں ہوتا تجھ سے نامراد۔ سرلا دیوی دانت پیس کر اس کی جانب بڑھیں، جی چاہ رہا تھا 2-4 ہاتھ لگا دے، لیکن اتفاقاً نگاہ اس کونے کی جانب اٹھ گئی جہاں اپلے پڑے ہوئے کرتے تھے۔ دوسرے لمحے ان کا ہاتھ فضا میں ساکت رہ گیا، قدم جہاں تھے وہی جمے کے جمے رہ گئے۔ کونے میں اپلوں کا بہت بڑا ڈھیر جمع تھا، اتنے اپلے تھے کہ اگر 2-4 آدمی انہیں جمع کر لاتے تو کم از کم انہیں اتنے اپلے جمع کرنے میں 2-3 دن ضرور لگتے، اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ اپلے خود سرلا دیوی کے گھر مہینے بھر کے لیے کافی تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، ان کا منہ کھلنے کا کھلا رہ گیا۔ ہے بھگوان، اتنے اپلے، یہ اتنے سارے اپلے کہاں سے لائی؟ چند ساعت کے بعد ان کے منہ سے متھرانہ انداز میں آواز نکلی۔ اسی وقت ان کی بڑی بیٹی شکتی اور دوسری بیٹی ودیا ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا ہوا ماتا جی، کیا بات ہے؟ انہوں نے سرلا دیوی کو اس طرح منہ پھاڑے دیکھا تو تعجب سے پوچھا، اور سرلا دیوی نے انگلی سے کونے کی جانب اشارہ کر دیا۔ دونوں لڑکیاں بھی حیران رہ گئیں۔ ارے یہ اتنے سارے اپلے کہاں سے آ گئے؟ بھگوان جانے، اسے بھیجا تھا اپنے چننے کے لیے، سرلا دیوی نے کہا، مگر یہ اتنی جلدی اتنے سارے اپلے جمع کر لائی؟ شکتی حیرت سے بولی، لیکن سرلا دیوی خاموش کھڑی رہی تھی۔
نہ جانے کیوں ان کے دل میں خوف کا ایک ہلکا سا احساس جاگ اٹھا تھا، لیکن شکتی اور ودیا کے دل میں اس کے لیے محبت امڈ آئی تھی۔ وہ دونوں اس کے پاس پہنچ گئیں۔ تم نے اتنے سارے اپلے کیسے جمع کیے؟ شکتی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، اور وہ مسکراتی نگاہوں سے شکتی کو دیکھنے لگی۔ منہ سے تو کچھ نہیں بولی تھی، جو جواب دیتی بس ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ شکتی نے پیار سے اسے بازوئے میں بھر لیا۔ اب تو تمہیں کوئی شکایت نہیں ہے ماتا جی؟ شکتی نے سرلا دیوی سے پوچھا، لیکن سرلا دیوی سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ اتنے سارے اپلے آئے کہاں سے، کون لایا ہے انہیں اس لڑکی سے ایک نامعلوم سا خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ خاموش ہی رہیں اور شکتی اس لڑکی کو لے کر اندر چلی گئی۔ سرلا دیوی کا خوف ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن پھر ایک نیا واقعہ پیش آ گیا۔ گاؤں کا ایک بدنام آدمی گھر میں گھس آیا۔ تیجا گاؤں بھر میں چور کی حیثیت سے مشہور تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس اچکا گیری کرتا تھا، اور کئی بار گاؤں والے اس کی مرمت کر چکے تھے۔ کہیں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ اسے بیچ باچ کر دارو پی لیتا تھا۔ کنہیا لال کے گھر میں بھی وہ کسی نیک نیت سے نہیں آیا ہوگا۔ پچھلی دیوار کو کود کر وہ گھر میں گھسا۔ اس وقت سب لوگ صحن میں تھے، سوائے سنہرے بالوں والی اجنبی لڑکی کے، جیسے شکتی پیار سے چمپا کہنے لگی تھی۔ سنہروں بالوں والی چمپا کوٹھی سے نکل رہی تھی کہ تیجا کی نگاہ اس پر پڑی اور دفعتاً اس کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دوران خوف رک گیا۔ چمپا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تیجا نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ جنبش بھی نہیں کر سکا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تو آواز بند ہو گئی۔ ایک انوکھا خوف اس کی رگ و وپے پر چھایا ہوا تھا، اور وہ کھڑکی پر پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کس کام سے سرلا دیوی کو کوٹھے کی طرف آئی اور تیجا کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی، اور دوسرے لمحے وہ تیجا پر ٹوٹ پڑی۔ تیرا ستیہ ناس پاپی ہتھیارے، کیوں آیا تھا؟ بول کیوں آیا تھا یہاں؟ انہوں نے ایک زوردار لات تیجا کے کمر پر رسید کی اور وہ اوندھے منہ گر پڑا، لیکن نیچے گر کر اسے اس پر اصرار قید سے آزادی مل گئی تھی، لیکن بدن ابھی تک سنسار رہا تھا اور دوران خون بحال نہ ہوا تھا۔ ساری لڑکیاں اندر آ گئیں اور تیجا کی تواضع ہونے لگی۔ جتنا من چاہے مار لو چاچی، پر بھگوان کے لیے یہ بتا دو یہ بھنتی کون ہے؟ بتنی، تیجا خوف زدہ لہجے میں بولا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی کی طرف اس نے دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ تو یہاں کیوں آیا تھا پاپی؟ بول، یہاں کیوں گھسا تھا؟ چوری کرنے چاچی، پیسے نہیں تھے میرے پاس۔ مگر یہ کون ہے چاچی؟ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ مار لو، جتنا من چاہے مار لو، مگر اس بتنی سے بچا لو۔ تیجا خوف سے کانپ رہا تھا۔ سرلا دیوی اس بات کا کیا جواب دیتی؟ مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ لیکن تیجا کی باتیں اب بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ رات کو انہوں نے پتی سے دل کا حال کہا۔ شکتی نے، پتا ایک بات کہوں؟ اور کنہیا لال اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی، وہ رازداری سے بولی۔ کون؟ چمپا؟ ہاں، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ تجھے کبھی وہ ٹھیک نظر آئی ہے؟ کنہیا لال نے منمنا کر بولا۔ تم سنو تو، اس دن آنکھ چھپکتے اتنے اپلے کہاں سے جمع ہو گئے، اور پھر آج تیجا کی جو حالت ہوئی وہ بھی دیکھنے والی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہے؟ کوئی بات ضرور ہے شکتی کے پتا، تمہیں وہ ایک ویرانے میں ملی تھی نا؟ ہاں ملی تھی۔ وہ اس کا کوئی وارث بھی نہیں ملا، مل جاتا تو وہ تیرے چرنوں میں پڑی ہوتی۔ میری بات سمجھو، کہیں وہ بری آتما ہو۔ رام رام رام،
کیسی عورت ہے تو؟ یہ نہیں سوجی ہے تجھے شکتی کی ماں؟ کچھ بھگوان کا خوف بھی کر. عورت تو دھرتی پر بھگوان کا روپ ہوتی ہے. تو کیسی عورت ہے جو ایک معصوم بچی کے پیچھے ہی پڑ گئی ہے؟ وہ جو کچھ بھی ہے تیرے برے میں تو نہیں ہے. مجھے تو وہ لکشمی لگی ہے. جس دن سے اس گھر میں آئی ہے دلدل دور ہو گئے ہیں. جتنا مال بنے ہیں بک جائے ہیں. دیکھ شکتی کی ماں، اس کی مخالفت چھوڑ دے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے. کنہیا لال نے کہا، میں اسے کون سا کھائی جا رہی ہوں؟ چولہے میں جائے کبھی پڑ گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر رونا کہہ دوں ہوں. سرلا دیوی نے جواب دیا. باہر بادل گرج رہے تھے. شام سے ہی آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بارش ہو جائے گی. تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر نہیں روں گا، چنتا مت کر. چل برتن اٹھوا لے، بارش ہونے والی ہے. باہر بجلی کڑک رہی تھی. دیکھتی ہی دیکھتے بارش ہونے لگی. لڑکیاں بہت دیر تک کی سو گئی تھیں. دونوں میاں بیوی نے برتن سنبھال کر رکھ دیا اور پھر اندر گھس گئے. تھوڑی دیر بعد کنہیا لال بھی خراٹے لینے لگا، لیکن نہ جانے کیوں سرلا دیوی کو نیند نہیں آ رہی تھی. وہ جاگتی رہی. پھر ان کی آنکھیں بھی بند ہونے لگیں. اچانک اس کے کانوں میں ایک آہٹ بھری. یہ آہٹ بارش کی آواز سے الگ تھی. وہ چونک پڑی. تیجا کا خیال آ گیا تھا. وہ اٹھ کر کوٹھے سے باہر نکل آئیں. صحن میں جل تھل ہو رہا تھا. ان کی نگاہیں صحن میں بھٹکنے لگیں. ایک بار بجلی چمکی تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. چمپا آنگن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی. اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور سب سے خوفزدہ چیز جو انہوں نے دیکھی تھی وہ چمپا کے بال تھے جو اس کے پیروں سے گزر کر زمین میں بکھرے ہوئے تھے. اور سرلا دیوی کی حلق سے ایک دہشت بھری چیخ نکل گئی. ہواؤں کا شور، بارش کی سنسانہٹ اور بادلوں کی گرج میں سرلا دیوی کی یہ چیخ اندر سوتے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے نہیں سنی تھی. سرلا دیوی یہ دہشت ناک منظر برداشت نہیں کر سکی اور کانپتی ہوئی پتی کی طرف دوڑی. ان کے سارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اعصاب اس طرح بے قابو ہو رہے تھے کہ وہ اندر پہنچ کر کنہیا لال پر گر پڑی. بیچارہ کنہیا لال اس ناگہانی آفت سے اچھل پڑا. ارے کون ہے؟ پسلیاں توڑنی ہیں کیا؟ کنہیا لال نے اس بوجھ کو خود پر سے سرکاتے ہوئے اٹھنے کی بمشکل کوشش کے تمام کامیاب ہوا. ناتھ میں ہوں، اٹھو. سرلا دیوی کے منہ سے بمشکل آواز نکل سکی تھی. ارے تو وہ تعجب سے بولا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. ہو، یہ باسی کھڑی ہے، ابال کیسے آ گیا آج؟ اس نے دونوں ہاتھ سرلا دیوی کی کمر میں ڈال دیے. بارش ہو رہی ہے نا باہر؟ یہ بارش بڑی ظالم چیز ہے، مگر کیا فائدہ سرلا، ایک اور بیٹے کی ماں بن جائے گی. بیٹا تو اپنے بھاگوں میں ہے ہی نہیں. دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ باہر سرلا دیوی خوف زدہ ہوئی تھی. شوہر کی غلط فہمی پر جھلا بھی گئی. اوہو، عورت بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جائے، ہٹ نہیں چھوڑی تھی. پوجا کرنے کے لیے جگایا ہے مجھے کیا؟ ٹھیک ہے بھائی، پتی پرادھیکار ہوتا ہے استری کا، جب چاہے کان پکڑ کر جگا دے. اب کیوں نخرے کر رہی ہے بھگوان؟ کوئی سسری جاگ گئی تو میں کہتی ہوں ہوش میں آؤ. سرلا دیوی نے کہلائے کو زور سے دھکیلتے ہوئے کہا. ارے بڑا دم ہے اس عمر میں، آ گئے ہوش میں. کہو کیا کہتی ہو؟ کیا بکے جا رہے ہو؟ کچھ منہ سے بھی تو پھوٹو. کیا ہو گیا؟ کنہیا لال کو احساس ہو گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، کوئی دوسری ہی بات ہے. وہ بستر سے نیچے اتر آیا. سرلا دیوی سے گھسیٹتی ہوئی باہر صحن میں لے گئی. کوندھے اب بھی ہو رہے تھے. صحن میں بارش چل تھل کیے ہوئے تھی لیکن صحن خالی تھا.
وہاں کوئی نہیں تھا۔ چلی گئی؟ بھگوان کی سوگند ابھی یہاں تھی، وہ بے اختیار بولی۔ کون تھی؟ کیا بک رہی ہے؟ وہی بھگوان کی سوگند، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ اتنے لمبے بال ہو گئے تھے اس کے بال میں کہ میں نے سارے جیون میں نہیں دیکھے۔ ہائے رام، ابھی تو یہاں تھی۔ بولے گی نہیں کون تھی؟ کنہیا لال کو اب غصہ آنے لگا۔ بارش کی راتوں میں نیند بڑی آفت کن پڑتی ہے۔ اس میں کسی گرم وجود کی گنجائش تو نکالی جا سکتی ہے، لیکن کسی پاگل کی بکواس نہیں۔ چمپا، سرلا دیوی کے منہ سے بمشکل تمام نکلا تھا اور کنہیا لال اسے گھورنے لگا۔ پھر تجھ پر چمکا کا بھوت سوار ہو گیا؟ سپنا دیکھا تھا کوئی؟ بھگوان کی سوگند ناتھ، بھگوان ان کی سوگند، وہ صحن میں یہاں موجود تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ آسمان کی طرف منہ اٹھائے ہوئے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ دیکھ سرلا، دیکھ، من میں کچھ اور ہے تو صاف صاف کہہ دے، کیونکہ فضول پریشان کر رہی ہے تو مجھے۔ کنہیا لال بے بس سے بولا۔ وشواس کرو ناتھ، وشواس کرو میرے اوپر، جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آنکھ کھل گئی تھی، میں باہر آئی تو میں نے اسے دیکھا اور میں نے جو کچھ دیکھا وہ تم سے کہا۔ تو اب وہ کہاں گئی؟ وہ کیا آکاش پر چلی گئی؟ تو اس کی کاٹ نہیں چھوڑے گی شکتی کی ماں۔ میں کہتا ہوں انسان بن، ایک معصوم بچی ہے وہ، کوئی وارث نہیں ہے اس کا۔ اگر کسی اناتھ آشرم میں تو بھی پروان چڑھ ہی جائے گی۔ تیری بیٹیوں کے ساتھ مل جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا کھا لے گی ہمارا؟ 2 روٹیاں ہی تو کھائے گی بیچاری۔ میری بات مان لے شکتی کی ماں، اس کے خلاف یہ باتیں کرنا چھوڑ دے۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں شکتی کے پتا، وہ ضرور کوئی بری روح ہے۔ اندر چل، ذرا میں بھی تو دیکھوں اس بری روح کو۔ دیکھو وہ کہاں چلی گئی۔ کنہیا لال سرلا دیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر اس جگہ آ گیا۔ اس کی دوسری بیٹیوں کے درمیان وہ بھی سوئی ہوئی تھی اور وہ شکتی کے آغوش میں منہ چھپائے ہوئی تھی، بے خبر۔ اس کی گہری گہری سانسیں ابھر رہی تھیں۔ سرلا دیوی دنگ رہ گئی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ہوش و حواس اس کے عالم میں اسے ذہن میں دیکھا تھا، وہی تھی، لیکن اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سو نہیں رہی۔ کنہیا لال آگے بڑھا اور اس نے سوتی ہوئی بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے بدن کو ٹٹول کر دیکھا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے بالوں پر نہیں تھا اور نہ ہی اس کے بدن کا لباس بھیگا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر سرلا دیوی کو دیکھا اور آواز دبا کر بولا، ادھر آ، ادھر مر، میرے پاس آ۔ لیکن سرلا دیوی آگے نہ بڑھی، وہ اپنی جگہ کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ تو کہتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے باہر تھی، مگر اس کے بدن یا بال ذرا بھی بھیگے نہیں۔ دیکھ۔ کنہیا لال آگے بڑھا اور اس نے سرلا دیوی کو گھسیٹ کر اس کے پاس کھڑا کر دیا۔ کیا کہوں ناتھ، کچھ سمجھ نہیں آتا، سرلا دیوی نے پریشان لہجے میں کہا، اور کنہیا لال جھلائے ہوئے انداز میں ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا۔ دیکھ شکتی کی ماں، میں تجھ سے صاف صاف باتیں کر لینا چاہتا ہوں۔ آج اس سلسلے میں تیرے میرے بیچ صاف صاف باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد تو سمجھ لے کہ اس بارے میں وہ سب کچھ کبھی نہیں کہے گی جو آج تک تو نے اس کے بارے میں کہتی رہی ہے۔ کنہیا لال اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنی آرام کی جگہ تک پہنچا، اور حالات جو کچھ ثابت کر رہے تھے اس کی تردید بھی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ کنہیا لال نے انہیں بٹھا دیا۔ شکتی کی ماں، تیری 6 بیٹیاں ہیں، ایک بار پھر کہتا ہوں ماں بن۔ ماں کا روپ تو بھگوان کا روپ ہوتا ہے۔ تو کیسی ماں ہے کہ 6 بیٹیوں کو جن کر بھی ابھی تک ماں نہیں بن سکی؟ تیرے من میں ماں کا درد کیوں نہیں پیدا ہوا آخر؟ وہ بھی کسی کی نہ کسی کی اولاد ہوگی۔ اگر تیری کوئی بیٹی اس طرح دربدر ہو جاتی تو تیرے من میں کیسا درد ہوتا؟ ممکن ہے اس بیچاری کی کوئی ماں نہ ہو۔ اس بن ماں کی بچی کے خلاف تیرے من میں اتنا کرودھ کیوں ہے؟ کیا اس نے بیچاری کی تیری ماں کی آتما دکھ نہ ہوتی ہوگی؟ مگر ناتھ میں کیا کروں؟ جو کچھ میں نے دیکھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
میں جھوٹ نہیں بول رہی، بھگوان کی سوگند کھاتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ پارٹ 2 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب 16واں سال کا بقیہ حصہ پارٹ 3 میں سماعت فرمائیں۔